دلوں میں بستی ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن یہاں پہ 2-3 سوال پیدا ہوتے ہیں. نمبر 1 کہ جناب حسین کا قاتل کون ہے؟ جناب حسین کا قاتل کیا یزید ہے؟ میرے بھائی امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور غزالی، ابو حامد غزالی کے نام آپ نے سنا ہوگا، یہ دونوں لکھتے ہیں کہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہوتا کہ یزید نے جناب حسین کو شہید کرنے کا حکم دیا ہو. ابن زیاد کو ضرور بھیجا تھا حالات ٹھیک کرنے کے لیے، اور یہ کہ وہاں پہ کوئی نئی حکومت نہ بنے، لیکن یہ کہا ہو کہ جناب حسین کو شہید کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوا. اور جناب حسین کا سر جب ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، وہ بدبخت ایک ڈنڈا لے کے جناب حسین کے چہرے پہ لگاتا تو وہاں پہ ایک صحابی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یہ وہ چہرہ ہے جس کو میرے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسا دیا تھا. تو یہ گستاخی کرنے والا کون تھا؟ ابن زیاد تھا. یہ کہنا کہ یہ سر شام پہنچا تھا، بالکل غلط بات ہے. جناب حسین کو کوفہ میں ہی دفن کیا گیا، ان کا سر بھی ادھر ہی دفن کیا گیا، اور جناب حسین کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ شام میں گئیں، اور یہ کہنا کہ ان کی گستاخی کی یزید نے، بالکل غلط ہے. ان کی بڑی عزت کی، یزید نے بڑے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر ابن زیاد بدبخت کی جگہ میں ہوتا تو جناب حسین کو کبھی بھی شہید نہ کرتا. تو اس نے اس شہادت کے اوپر غم و غصے کا اظہار کیا. لیکن میں اس سے زیادہ اس کی صفائی نہیں دے رہا. معاملات کو اور رنگ دیا جا سکتا تھا، بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن بہرحال اتنا ہی قصور بنایا جائے یزید کا جتنا ہے. اس نے واضح طور پہ کہیں بھی جناب حسین کو شہید کرنے کا حکم نہیں دیا. وہ الگ بات ہے کہ جناب حسین کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال قاتل کون بنتا ہے؟ ابن زیاد اور یہ شمر اور کوفہ والے، جنہوں نے بلایا، کہا مر جائیں گے لیکن یزید کو حکمران نہیں مانیں گے بلکہ جناب حسین کو مانیں گے. بلانے کے بعد غداری کی، اپنی بیعت بھول گئے، جو وعدے کیے تھے بھول گئے. یہ لوگ ہیں جناب حسین کے قاتل، اور آج تک ماتم کرتے پھر رہے ہیں. اگر اس ماتم کی جگہ اسی وقت خون دیتے تو شاید جناب حسین کی جان بچ جاتی. آج ماتم کرنے کی بجائے اگر اسی وقت خون دے دیتے جتنا خون آج بہا رہے ہیں تو شاید جناب حسین رضی اللہ عنہ کی جان بچ جاتی اور وہ مظلومانہ طور پہ شہید نہ ہوتے. بہرحال بہت ظلم ہوا، لیکن جناب حسین کا کوئی نقصان نہیں ہوا. جناب حسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اہم مقام و مرتبہ پہ فیض کرنا تھا، اس مقام و مرتبہ پہ فیض کر دیا. حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا جناب حسین کے نانا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں کن کے اوپر آتی ہیں؟ نبیوں کے اوپر آتی ہیں. جناب حسین کے نانا کہہ رہے ہیں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ آزمائشیں کن کے اوپر آتی ہیں؟ نبیوں کے اوپر آتی ہیں. یہاں پہ جناب یحییٰ، جناب زکریا اور دیگر کئی انبیاء کرام کو شہید کیا گیا، آرا رکھ کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. جناب حسین کے نانا کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، ان کے دانت شہید کیے گئے، اور ان کے نانا فرماتے ہیں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام کے اوپر آتی ہیں، اس کے بعد جتنا زیادہ کوئی نیک ہے اس کے اوپر اتنی زیادہ آزمائشیں آتی ہیں. جتنا کوئی زیادہ نیک ہو اس کے اوپر آزمائشیں اتنی زیادہ آتی ہیں. تو جناب حسین کے اوپر آزمائش آئی، ان کے بھائی جناب حسن کے اوپر آزمائش آئی، ان کے والد جناب علی رضی اللہ عنہ کے اوپر آزمائش آئی. تو یہ آزمائشیں ان کے زیادہ سے زیادہ نیک ہونے کی علامت ہیں، اور ان آزمائشوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے مقام و مرتبہ میں مزید اضافہ فرماتے ہیں. اب رہا مسئلہ یزید کا، تو جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ امام ذہبی نے کیا کہا تھا، لا نسبہ ولا نحبہ، نہ ہم اسے برا بلا کہتے ہیں نہ ہم اسے محبت کرتے ہیں. جناب حسین سے محبت ہے، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں بستی ہے، ان کی محبت ہم اپنے بچوں کے دلوں میں بھی بساتے ہیں. لیکن یزید کا معاملہ کیا ہے، لا نسبہ ولا نحبہ، نہ اس سے محبت کرتے ہیں نہ اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں نہ اسے برا بلا کہتے ہیں، اس کا معاملہ اس کے رب کے سپرد کرتے ہیں. تو میرے بھائی بہرحال یہ مختصر سا واقعہ ہے، یہ ہے جو کچھ ہوا. اور یہ کہنا کہ جناب اور بچوں کا 40 دن تک پانی بند کیا گیا، نہیں میرے بھائی، 1 دن کا 2 دن کا معاملہ ہے. پانی 40 دن جس کا بند ہوا وہ کون ہے؟
جناب عثمان رضی اللہ عنہ، جن کو تم گالیاں دیتے ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے خاوند ہیں، جو ذوالنورین ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے جناب حسین کی موت مظلومانہ موت ہے، لیکن جناب عثمان کی موت ان سے کہیں زیادہ مظلومانہ ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ایک چیز اپنا لو، یا یہ مان لو کہ جناب حسین کے اوپر ظلم ہوا اور وہ مظلومانہ شہید ہوئے، اور پھر یہ نہ کہو کہ وہ مشکل کشا ہیں، وہ حاجت روا ہیں۔ ایک طرف کہتے وہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہیں، اگر مشکل کشا ہوتے، حاجت روا ہوتے، اس انداز میں مظلومانہ طور پہ شہید نہ ہوتے، اور اگر جناب علی قبر میں ہونے کے باوجود مشکل کشا ہوتے، حاجت روا ہوتے، اپنے بیٹے کو اس انداز میں شہید نہ ہونے دیتے۔ اور اگر جناب حسین کے نانا میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہوتے، حاجت روا ہوتے، غوث اعظم ہوتے، دستگیر ہوتے، تو اپنے نواسے کو اس انداز میں شہید نہ ہونے دیتے۔ تو میرے بھائی، بہرحال جناب حسین کی موت مظلومانہ موت ہے اور ہمیں اس کا افسوس ہے، لیکن ہر سال 10 محرم کو ماتم کرنا، اس غم کو زندہ کرنا، یہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے۔ آپ کے چچا جناب حمزہ سید الشہداء کس سال شہید ہوئے تھے؟ سن 2 ہجری میں، اور اللہ کے رسول کب فوت ہوئے؟ سن 11 ہجری میں۔ بتائیے کسی سال اللہ کے رسول نے ان کے فوت ہونے والے دن کو بطور یوم غم کے منایا ہو؟ یا صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے دن کو بطور یوم غم کے منایا ہو؟ اور تو اور وہ سال جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم جناب خدیجہ اور آپ کے چچا ابو طالب فوت ہوئے، اس سال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا سال قرار دیا جاتا ہے۔ کیا اللہ کے رسول نے ان کے یوم وفات کو بطور غم کے منایا؟ بالکل نہیں منایا۔ مسلمان تو صبر کرنے والا ہوتا ہے، مسلمان کو خوشخبری تب ملتی ہے جب صبر کرے، وبشر الصابرین۔ یہاں پہ تو یہ صورتحال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، قبر کے اوپر ایک عورت بیٹھی رو رہی تھی، اللہ کے رسول نے کہا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈر جاؤ اور صبر کرو۔ وہ کہنے لگی اگر تمہارے اوپر مصیبت آئی ہوتی تو میں دیکھتی تم کیسے صبر کرتے ہو۔ اس کو پتا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب پتا چلا آپ کے گھر آئی، صفائیاں دینے لگی کہ مجھے پتا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہ ہوتا ہے جو اس وقت کیا جائے جب آپ کو غم کی خبر ملتی ہے۔ اور یہاں 1400 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک صبر نہیں ہو رہا۔ اور ماتم کرنے والے وہ جو جناب حسین، جن کے ہاتھ جناب حسین کے خون سے رنگین ہیں۔ میرے بھائی، جناب زینب بنت ابی سلمہ روایت کرتی ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جب ام حبیبہ کے والد ابو سفیان فوت ہوئے، 3 دن گزرے تھے، ام حبیبہ نے عورتوں والی خوشبو منگوائی جس میں رنگ ہوتا ہے، خوشبو نہیں ہوتی، اپنے رخسار پہ وہ خوشبو لگائی، اپنے ہاتھوں پہ لگائی، اور پھر دیکھنے والیوں سے کہا مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، میں نے صرف اس لیے لگائی ہے کہ فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے مرنے پہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، سوائے خاوند کے، کہ خاوند کا سوگ کتنے دن ہوتا ہے؟ 4 مہینے اور 10 دن۔ تو اور یہاں پہ عورتیں آج تک سوگ منا رہی ہیں، 3 دن نہیں ہوئے ان کے۔ اور ایسا ہی زینب بنت جاش نے کیا تھا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم ہے، ان کا بھائی فوت ہوا، 3 دن گزرے، خوشبو لگائی اور لوگوں کو بتایا کہ مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، میں نے صرف اس لیے لگائی ہے کہ فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب عورت کی میت کے 3 دن گزر جائیں تو اسے سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے سوائے خاوند کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، ہمارے دلوں میں آل بیت اور صحابہ کرام کی محبت کو داخل کرے، اور ہمیں صحابہ کرام کے اختلافات میں واقع ہونے سے بچائے، ان کے خلاف باتیں کرنے سے دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔